سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بڑا تفصیلی ذکر ارشاد فرمایا اور پھر بار بار انسان کو جوڑا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اوپر اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے. اور تعالیٰ کرے کہ ہم کتنی سانسیں لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا احاطہ کرنا ہمارے پاس میں نہیں ہے. بس ہر وقت انسان کو اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے اور اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اسی طرح سورہ واقعہ کی بھی تلاوت ہوئی کل. سورہ واقعہ وہ پیاری صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی سے، فقر سے، فاقے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے تو روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. آج 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ پڑھیں گے. مجادلہ کا معنی تو ہوتا ہے لڑنا، لیکن یہاں اس کا معنی بحث و تکرار کرنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں. بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. یہ اوس بن ثابت کی بیوی خولا بنت سالبہ تھی کہ ان کے شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کہہ دیا. اب اس وقت تک مسئلہ اظہار کے بارے میں کوئی تفصیلی جو ہے وہ ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن اتر رہا تھا. تو یہ شوہر نے جو کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہے، تو یہ پھر روتے ہوئے حضرت رسول پاک کی بارگاہ میں چلی گئی. ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، اللہ سے شکایت کی کہ اب میں کیا کروں، اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کسی اور کے ساتھ شادی کرنا، میرے ساتھ کوئی شادی کرے گا، ماں باپ میرے فوت ہو چکے ہیں، نہ میں شوہر کے پاس رہ سکتی ہوں، نہ کوئی اور شادی کرے گا، بھی ماں باپ مر چکے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو میں کہاں جاؤں گی. تو بڑی پریشان ہوتی رہی. اس میں یہ بھی علماء کرام نے فرمایا کہ جب بندہ پھنس جائے کسی کام میں، غلطی ہو جائے تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے، رستہ بنا دیتا ہے. پھر اللہ نے رستہ بنایا. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات. تجادلک فی زوجہا، اے محبوب وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی، اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی، اب میں کیا کروں، اب میں کدھر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا. اب اللہ تعالیٰ نے مسئلہ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. اگر تم میں سے کوئی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بے شک بری اور دلی جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے ہیں تو پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بری بات کہہ چکے. ان پر لازم ہے ایک غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا قبل اس کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. واجب الاحترام اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے، جس طرح میری بہن مجھ پہ حرام ہے،
جس طرح میری پھوپھی میرے پہ حرام ہے، حرام جو رشتے ہیں انسان کے اوپر محرم، اگر اس نیت سے کہ جس طرح وہ میرے اوپر حرام ہے میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو بھی میری ماں کی طرح ہے۔ پھر ہے مسئلہ زہار، پھر اب اسے یہ کرنا پڑے گا، کیا غلام آزاد کرنا پڑے گا، غلام اب ہے نہیں، پھر اسے کیا کرنا پڑے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اگر 2 مہینوں کے درمیان اس نے اپنے بیوی سے جنسی تعلق قائم کیا تو دوبارہ پھر نئے سرے سے، اور پھر رکھنے بھی پے در پہ ہے مسلسل۔ اچھا اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا اگر اس نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ جس طرح میری ماں خوبصورت ہے، یا جس طرح میری ماں نیک ہے، یا جس طرح میری ماں کام کاج کرنے میں تیز ہے، جس طرح میری ماں یا بہن یہ معاملات کے اندر بڑا اچھا رکھتی ہے کام، یا اس طرح کے معاملات میں اپنی ماں یا بہن یا پھوپھی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی جیسے وہ اچھی ہیں، جیسے وہ بولتی ہیں، جیسے وہ چلتی ہیں، جیسے وہ کھانا پکاتی ہیں، جیسے وہ کپڑے پہنتی ہیں، اس قسم کے اگر معاملات کے اندر تشبیہ دی پھر کوئی چکر نہیں، پھر معافی، پھر کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ زہار نہیں ہے۔ مسئلہ زہار اس وقت ہے جب اپنی بیوی کو وہ اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دے اس طرح کہ وہ کہ جس طرح وہ مجھ پہ حرام ہے نا اس طرح تو بھی مجھ پہ حرام ہے، پھر وہ مسئلہ زہار ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کرے گا، غلام اب ہے نہیں تو باقی دونوں اس کو ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ رہ سکتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں میں سے یاد رکھیے جو بدر کے صحابہ ہیں نا، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ بدری صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، ظاہری بات ہے 313 تھے اور آگے ہزاروں کی فوج تھی، جن کے پاس بھی کسی کے پاس گھوڑا ہے، ایک گھوڑے اونٹ پہ 3 بندے سوار ہوتے تھے، کسی کے پاس ڈھال ہے تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تلوار ہے تو وہ بھی کند ہے، صرف اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کی اتنی محبت، سچے مسلمان تھے، تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ انہوں نے فرمایا یا اللہ آج کے بعد بدری صحابہ جو بھی کریں ان سے کوئی معاوضہ نہیں، تو حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو بدری صحابہ آئے، بدر کے جو مجاہدین تھے صحابہ وہ آئے، تو جگہ نہیں تھی، تو وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بیٹھنے کی جگہ دے گا، تو کسی نے ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، حضور کو بڑا رنج ہوا۔ پھر حضور نے اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو تھوڑا سا ہٹایا، اٹھایا اور ان کو بٹھایا، تو یہاں تھوڑا سا نامناسب سمجھا۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت پاک دی، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، یعنی جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے تو اٹھ جاؤ۔ یہ مطلب یہ ہے، آج کسی کے مطلب مسائل یہ نکلتے ہیں، مجلس لگی ہو، اگر کوئی عالم دین آ جائے، کوئی حافظ آ جائے، کوئی دیندار بندہ آ جائے، کوئی بزرگ بندہ آ جائے، یا قوم کا جو معتبر بندہ ہے، اگر قوم کا کوئی نمائندہ ہے اگر وہ آ جائے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اسے جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے، تو یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اسی طرح آج سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، ترجمہ سماعت فرمایا، اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے، پھر اگر تمہیں مقبول نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، مسائل پوچھتے، اغنیاء جو تھے نا، اغنیاء امیر لوگ، مالدار لوگ، اب انہوں نے زیادہ مسئلے پوچھنا شروع کر دیے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جو فقراء تھے وہ رہ جاتے تھے، ان کو بڑا پھر وہ رنج ہوا کہ ہم رہ گئے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے تھوڑی سی شک رکھ دی، فرمایا کہ مسئلہ پوچھنا ہے حضور سے تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے صدقہ کرو،
صدقہ کرو تاکہ فقراء کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ ملے، اور فقراء بھی پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ وقت مل جائے، کیونکہ آپ جب مسئلہ پوچھیں گے کچھ صدقہ کرنا پڑے گا، تو پھر وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھنے سے پہلے صدقہ کرتے تھے اور صدقہ کر کے پھر حضور سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ آج سورہ حشر کی آیت کی تلاوت ہوئی آیت نمبر 6 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے وہ منع فرمائے اس سے بعد رہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب جنت اور اصحاب نار برابر نہیں ہیں، بلکہ اصحاب جنت تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر یہ ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو پہاڑ کی قرآن کی ہیبت سے، قرآن کی شان و شوکت سے، اس کی ہیبت اور دبدبے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ آج آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اسی طرح آج ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی جس میں بیعت کرنے کا حکم ہے، اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں تو آپ انہیں بیعت کر لیں۔ جس بات پہ بیعت کرنی ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی، نمبر 1، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کرے گی، نمبر 3، وہ زنا نہیں کرے گی، نمبر 4، وہ قتل نہیں کرے گی ناحق اپنی اولادوں کا، اور کسی میں بہتان نہیں باندھے گی، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ تو ان معاملات کو اگر وہ آپ سے جو ہے وہ عہد لیتی ہیں تو آپ انہیں بیعت کر لیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ بیعت ہو سکتی ہیں اللہ کے ولی کی، لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے کوئی کپڑا پکڑ لے یا پھر ویسے ہی زبانی باتوں کے اوپر بیعت لے لے۔ اسی طرح واجب الاحترام آج ایک آیت پڑھی گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے متعلق میں غالباً خواجہ نظام الدین مابوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ تنگ دست ہو، نوکری نہ ہو، عزت میں تنگی ہو، یہ عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھے اول دروشی، اور 70 مرتبہ یہ آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھے 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت پڑھی گئی، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کڑے فرشتے مقرر ہیں۔ واجب الاحترام اس پر ایک فرمایا کہ جب اپنے گھر والوں کو بچاؤ کہ اس کے جہنم کے ایندھن جو ہیں وہ آدمی ہوں گے، انسان ہوں گے۔ جہنم کا ایندھن جلانے کے لیے آدمیوں کو جھونکا جائے گا، جہنمیوں کو، تو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ڈھک جائے گی۔ تو ایک بچہ رو رہا تھا، تو بزرگوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں جہنم کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں، کیونکہ جہنم کے اندر میں نے سنا ہے کہ انسان جو گناہ گار ہیں، کافر ہیں، اس کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو بزرگوں نے کہا تم تو بھی نابالغ ہو، بچے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ جب دنیا میں بھی آگ جلائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکے رکھے جاتے ہیں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا نہ ہو تو جب بڑے بڑے کافر جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اس تنکے کو جو تنکا سمجھ کے مجھے بھی اس کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو یہ بچے کی خوف الہی، خشیت عالم، خشیت الہی کا یہ عالم ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 پڑھی گئی، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، پکی توبہ کرو۔ نصوحا، توبہ کا معنی ہوتا ہے نادم و پشیمان ہونا، نصوح کا معنی ہوتا ہے ایسی توبہ اس کے اثار نمایاں ہونا۔ عربی لوگ جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ جب سی دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نصاحت الصوت، ہم نے پختہ اس کو سی دیا ہے۔ تو توبہ نصوح کیا ہے کہ بندہ پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے۔ فرماتے کہ جیسے گائے، بھینس، بکری کے دودھ کا اس کے تھن سے نکل کے کھیری میں جانا ناممکن ہے،
اسی طرح جب بندہ سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ بھی پھر اس گناہ کی طرف واپس پلٹ کے نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر وہ اسی طرح امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر لکھا پختہ توبہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہوں کو چھوڑ دے پھر اپنا لباس بدلے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، امام قرطبی نے اس کو لکھا، اپنا لباس بدلے، اپنا جو ہے وہ اپنی مجلس بدلے، اپنا سارے معاملات کو بدلے۔ اس کا مطلب کیا ہے لباس بدلے؟ یعنی حرام کا لباس تھا تو اس کو اتار دے، اس کا بستر حرام کا تھا تو اس کو ختم کرے، اگر اس کی مجلس بری تھی اس اچھی مجلس اختیار کرے گا۔ تو اگر وہ توبہ کرے لیکن سارے کام وہی ہیں، حرام کا لباس ہے، حرام کا وہ بستر ہے، تو صحبت وہی ہے، پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور کسی کا حق چھینا ہو، اپنے بھائی بہن کا پراپرٹی پہ غصب کیا ہو، اس کا پیسے دبا کے بیٹھا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو گالیاں دی ہوں، تو کسی کے حق مارا ہو، صرف توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھیے، سوال تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب نہ پڑے گی تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت و مان رکھے، نمازی بنائے۔ لیکن اسی طرح جو حق ہے بندوں کا، جیسے بندوں کا دل دکھانا، ان کی یتیموں کا مال کھانا، مسکینوں کا مال کھانا، تو یہ بندوں کے حق۔ تو بندوں کا حق جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ورنہ جتنی مرضی تسبیحیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، بندہ جب تک نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سچی توبہ یہ ہے، جن کا حق مارا ہے، جن کے پیسے دیے ہیں، سارے معاملات اپنے صحیح کرے۔ یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے اب تو دور ختم ہو گیا، قرآن دور میں کنویں ہوا کرتے تھے، اب تو گاؤں میں بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کنویں میں اگر جانور گر جائے، چڑیا، کبوتر، بکری وغیرہ، تو پھر وہ کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، چھوٹے جانور کے 20-25 ڈول نکالے جاتے تھے، بڑا جانور گر جائے بکری وغیرہ تو 200 ڈول نکالے جاتے تھے، کبھی سارا پانی بھی نکالنا پڑتا تھا۔ اسی کے مسائل ہیں، لیکن کیا ہے وہ پہلے اس چوہے کو، اس بلی کو، اس بکری کو، اس مردار کو، اس نجس چیز کو پہلے نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد جو شریعت نے کہا کہ اب یہ گرا ہے تو اتنے ڈول نکالو، یہ گرا ہے تو اتنے پانی نکالو، تو پھر وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ناپاکی اندر پڑی رہی، وہ جو چیز مری ہے، جتنے مرضی ڈول نکالتے جائیں کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب تک بندے نے کسی کا دل دکھایا، گالی دی، کسی کا مال کھایا، پراپرٹی غصب کی، کسی کا حصہ لوٹ لیا، تو جب تک وہ معاملہ صحیح نہیں کریں گے، جتنا مرضی پانی نکالے جائیں، تسبیحیں پھیری جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھی جائیں، توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ وہ سچی توبہ وہ ہے، اس کو وہ دے گا، سارے معاملہ ٹھیک کرے گا تو پھر ہی وہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ طلاق پڑھی گی، اے نبی جب تم لوگوں عورتوں کے طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار کرو۔ طلاق کی قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق حسنہ، طلاق مغلظہ، ایک ہے بہترین طلاق۔ طلاق اللہ کا حلال ہے، جائزہ دینا، لیکن اللہ کی حلال کرتا چیز ہونے کے باوجود بھی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، حلال ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان کی مجلس لگی ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے چوری کی، میں نے چوری کروا دی، شیطان کی چیلے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکہ مروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پیچھے سے ایک بندہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ان کو میں نے طلاق کروا دی، ان کو جدا کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے آگے سب سے اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہوتی بلکہ دو خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بداری بار اس کے ماں باپ اس کو نہیں ملتے، پھر وہ اس کے ماں باپ کے بہن بھائی اس کو ملیں گے، وہ اس کو نہیں ملیں گے، یہ معاملہ پھر چلتا ہی رہتا ہے دور تک، اللہ تعالیٰ معاف رکھے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ طلاق دینے کی بڑی ہی ضرورت پڑ گئی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے عورت جب پاکی کی حالت میں ہو، جب پاک ہو اس وقت اسے ایک طلاق دے گی، ایک طلاق جب حالت پاکی میں ہو، پاک ہو عورت، اس وقت ایک طلاق دے گی، ہے نا۔ پھر اس کا جو پیریڈ آئے گا وہ گزر جائے گا، تو اس کے گزرنے کے بعد پھر جب حالت پاکی میں آئے گی پھر ایک طلاق دے گی، پھر اس کا سارا پیریڈ بھی گزرے گا، گزرنے کے بعد پھر جب حالت پاکی آئے گی تو پھر اسے طلاق دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ طلاق دے دے گا حالت پاکی میں، تو اس کے بعد
تقریباً پھر 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزر جائے گا، پھر اس کی جو حالت پاکی آئے گی، پھر اس میں طلاق ہو سکتا ہے جو ڈیوریشن گزرے گی درمیان میں اس کو عقل ٹھکانے آ جائے۔ آج دیکھا ہوگا آپ نے، جب اکثر لوگ غصے میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، طلاق طلاق طلاق، تو اگلے دن دونوں بھی ہوش آ جاتا ہے، یار ہم نے کیا کر دیا، ایک رات بھی نہیں گزرتی، بلکہ طلاقیں دینے کے بعد گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، پھر انہیں احساس ہوتا ہے یار غلطی کر دی۔ اسی لیے اسلام نے کہا طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، عورت جب پاک ہو ایک طلاق دے، پھر یہ پیریڈ گزرنے دے اس کا حالت پاکی کا، پھر وہ پاک ہو، پھر وہ پاک ہو، پھر ایک طلاق دیں۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کو خود سمجھ آ جائے، تو رشتہ دار سمجھائیں اس کو، تو وہ پھر اگر ایک طلاق دی اس کو سمجھ آ گئی تو پھر آپس میں رجوع کرے، اسے کہتے ہیں طلاق رجیع۔ ایک طلاق دی ہے، 3 مہینے 10 دن کے اندر اندر اس نے رجوع کر لیا۔ رجوع کیسے کیا؟ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے، عمل زوجیت کر لیا، یا ویسے ہی انہوں نے کہا ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نہ کوئی حلالے کی ضرورت ہے نہ نکاح کی ضرورت ہے، وہ رہنا شروع کر دیں۔ ایک طلاق، اب 2 باقی رہ گئی ہیں، ساری زندگی ایک ہو چکی ہے، پھر اس نے اللہ تعالیٰ عزت و مان میں رکھے، پھر لڑائی جھگڑا ہوا، پھر اس نے ایک طلاق دے دی، پھر 3 مہینے 10 دن کے اندر اندر رجوع کر لیا، تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، حلالے کی ضرورت نہیں، 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، 3 مہینے 10 دن کے اندر اندر رجوع کر لیا، تو 2 ہو گئی، اب ایک رہ گئی۔ اب اس نے جب بھی ایک دی پھر ختم کام، پھر تینوں ہو گئی۔ اچھا اب اس نے ایک طلاق دی، 3 مہینے 10 دن گزر گئے، اب چوتھا مہینہ شروع ہو گیا، 5واں شروع ہو گیا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب ان کا 5-6 مہینوں بعد آیا تو پھر صلح صفائی ہو گئی، تو رجوع کرنا ہے اب انہوں نے، تو رجوع سے اب یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، طلاق بائن۔ اب یہ ہے کہ اب بغیر نکاح کے، عورت کی مرضی کے بغیر، عورت کی مرضی ہو اور نکاح ہو تو تجدید نکاح، تو پھر وہ جائز ہے، خالی رجوع کرنا نہیں۔ تو وہ عورت کی مرضی ہے، وہ اسی حق میں جو پہلے اس نے لیا ہوا ہے اس کی مرضی، وہ کہتی ہے جو مجھے پہلے حق میں دیا ہے میں اسی کے اوپر تم سے راضی ہوں۔ تو اگر خود ہی کوئی ایک بندہ جو مسلمان ہے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا دیا، احتیاطی طور پہ برکت دی ہے، اور ان کے جی اتنے حق محل کے اندر جو ہوا بیٹھے ہوں، اپنے گھر کے ہی بندے بیٹھے ہوں لوگ، ان کو ان کے سامنے میں تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں، تجھے قبول ہے، وہ کہتی قبول ہے، تو یوں اس سے تجدید نکاح ہو جائے گا۔ تو اگر مولوی کو بلا لیں اور اس کی خدمت بھی کر دیں تو یہ اچھا ہی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تجدید نکاح کرنے کا طریقہ ہے۔ 3 مہینے 10 دن گزر جائیں تو طلاق بائن ہو جاتی ہے، پھر نکاح کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک طلاق دی یا اس نے 2 دے دی کٹھی، یا میں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، تو ایک نہیں دی اس نے، تو پھر بھی 3 مہینے 10 دن گزر کے پھر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب تینوں دے دی پھر حلالہ کرنا ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ وہ عورت عدت گزارے گی 3 مہینے 10 دن، طلاق یافتہ کی عدت ہے 3 مہینے 10 دن، اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، اس کی عدت ہے وضع حمل، ڈیلیوری، یعنی اگر اس کو 8ویں مہینے میں طلاق دی تو 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ فارغ اور ملتی شادی کر سکتی، نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں اسی طرح اگر حمل کے پہلے مہینے میں طلاق دی تو ابھی 8-9 مہینے پڑے ہیں، تو ویسے تو 3 مہینے 10 دن ہے، جس کا بندہ ہوگا اس کی 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کی اب عدت 8 مہینے ہوگی، کیونکہ ابھی 8 مہینے باقی ہیں۔ تو جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اس کی عدت ہے وضع حمل، ڈیلیوری۔ ایک یہ مسئلہ چلو یاد رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پریگننٹ ہے تو اس کو تو طلاق ہوتی نہیں، کوئی چکر نہیں ہے، طلاق عورت حاملہ ہو نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے، عورت سامنے بیٹھی ہے تبھی طلاق ہو جاتی ہے، عورت سامنے نہیں ہے تبھی طلاق ہو جاتی ہے۔ عاقل بالغ عقل مند بندہ باہوش و حواس وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جتنی طلاقیں دے گا طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو واجب الاحترام اس لیے بات ہوتے کہ نشے میں تھا، غصے میں تھا، تو طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، پیار میں بھی کبھی طلاق ہوئی ہے، یا چل آج کو اچھی بڑی لگ جائے تو طلاق، آج کھانا ہی بڑا چنگا بنایا جائے تو طلاق تو ہوتی لڑائی میں ہے، اور اسے یہ پتہ ہے میاں بیوی بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے،
اگر پاگل ہو گیا ہے تو اپنے بھائی کو کہے کہ جا تو میری بیوی ہے میں تو طلاق دیتا ہوں، اس کو پتہ ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کو پتہ ہے یہ میری ماں ہے، اس کو اپنی بیوی کو کیوں کہتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میری بیوی ہے، وہ جو غصہ ہے نا وہ عقل بالکل معاف ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے